حدیث ہے جو یہ فرماتی ہے کہ مسلمانوں کے لشکر، پلورل میں بات ہے، سنگل نہیں، مسلمانوں کے لشکر سندھ اور ہند پر حملہ کریں گے، یعنی مسلمان سندھ پہ بھی اور انڈیا پہ حملہ کریں گے، دونوں کو الگ الگ کر کے بتایا ہے کہ حدیث شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لشکر جب کیپچر کریں گے ہندوستان کو، اس کے بادشاہوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے۔ ہندوستان میں الیکشنز کے رزلٹ میں مودی دوبارہ جیت چکا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن جیت چکی ہے، اور یہ ایک پارٹی الیکشن نہیں جیتی، یہ وہ سوچ الیکشن جیتی ہے جو کہ مسلمان مخالف سوچ ہے، جو کہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ مودی کے ہر جلسے میں مودی اگر خود نہیں بھی تو وہ جن لوگوں سے باتیں کرواتا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف بولتے تھے، پاکستان کے خلاف بولتے تھے۔ یہ وہی گروپ ہے جو کہ کبھی آریہ سماج کے نام سے، کبھی سنگھٹن کے نام سے، کبھی شدھی کے نام سے، کبھی RSS کے نام سے، کبھی جو ہے وہ شیو سینا کے نام سے بابری مسجد انہوں نے گرائی، شہید کی، کبھی ان لوگوں نے مکہ مسجد کو شہید کیا، کبھی ان لوگوں نے مسلمان کو جبری طور پہ ہندو کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ سوچ ہے جس کی فتح ہوئی ہندوستان کے الیکشنز میں۔ اب بات یہ ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں آپ سب نے سنا ہے۔ بات یہ ہے جناب والا کہ مودی صاحب اب چاہیں یا نہ چاہیں وہ اپنے الفاظ کے محتاج ہو چکے ہیں۔ وہ کسی دور میں کہتے تھے کہ ہم پاکستان پر قبضہ جمائیں گے، پاکستان کو ہڑپ کر لیں گے، اسے دوبارہ ہندوستان میں واپس ضم کریں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ یہی تقریریں اب RSS، آریہ سماج، BJP، سنگھٹن، شدھی، یہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایون گاندھی کو نہیں بخشا تھا، قتل کر دیا تھا، اور اس کا جشن مناتے ہیں کہ یہ کیوں اتحاد کی باتیں کرتے ہیں کہ مل بیٹھ کے رہنا چاہیے۔ نہیں، مسلمان تو برداشت کے قابل ہے ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ اس کا گریبان پکڑیں گے اگر اس نے یہ کام نہ کیا، وہ اس سے زبردستی کام کرائیں گے اگر یہ نہ کرنا چاہے۔ اول تو یہ کرنا چاہتا ہے کشمیر میں جتنا اس نے ظلم کیا، لیکن میرے نزدیک مودی کا بننا خوش آئند ہے، اچھی بات ہے۔ وہ اس لیے اچھی بات ہے کہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اب آپ اس کو نیگیٹیولی نہ لیجئے گا۔ کانگریس ہو، وہ بھی دوغلی پارٹی ہے، اوپر سے اچھی بنتی ہے، منہ میں وہ کیا کہتے ہیں، بغل میں چھری منہ میں رام رام، ان کے وہ کام تھے۔ مودی کا یہ ہے کہ اس نے بغل میں چھری منہ پہ رام رام نہیں ہے، اس نے منہ میں ہی چھری رکھی ہوتی ہے، رام رام نہیں کرتا۔ اس نے اسٹریٹ فارورڈ بتانا ہے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، تمہارے خلاف کام کریں گے۔ باقی پارٹیاں یہ کرتی ہیں ہندوستان کی، کیونکہ پیچھے آئیڈیالوجی تو ان کی ایک ہی نا، ہندوتوا، کہ ہم تو آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے چھرا ضرور گھونپیں گے یہ لوگ۔ تو مودی کا یہ ہے کہ کم از کم دو قومی نظریہ تو زندہ رہے گا جن لوگوں میں مر چکا ہے ابھی تک۔ ویسے تو یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ نظریہ نہیں رہا ان میں تو کم از کم آ جائے گا دوبارہ۔ اور دوسری بات، یہ بات ہمیں لگ رہا ہے کیونکہ جس طرف اشارہ تھا حضور اکرم علیہ السلام کا، اور اللہ کرے کہ اگر ایسا ہوتا ہے، غزوہ ہند کی وہ احادیث جو حضور علیہ السلام نے بات کی تھی وہ اگر اس دور میں پوری ہوتی ہے، اور مودی صاحب اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں اور وہی کنڈیشن بنتی ہے اور وہی سما دوبارہ برقرار ہوتا ہے، تو اللہ کرے کہ ہم تمام لوگ اس میں شرکت کریں، ہم اس میں غازی ہوں، ہم اس میں شہید ہوں، اللہ تعالی ہمیں سرخرو کرے۔ اور ہم تو یقین کریں پاکستانی قوم وہ دنیا کی واحد قوم ہے جو کہ جنگ کا نام سن کے خوش ہوتی ہے، اور جنگ اس وقت ضروری بھی ہے۔ آپ کچھ لوگ مجھ سے اختلاف بھی کریں گے، لیکن یہ جو قوم، ہماری قوم فرقہ واریت پہ بٹی ہوئی ہے، جو قوم لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم ہو چکی ہے، اس قوم کو صرف ہندوستان ہی متحد کر سکتا ہے ہم پر جنگ مسلط کر کے۔ پھر دیکھنا یہ قوم بھول جائے گی کہ یہ پٹھان ہے، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، کشمیری ہیں، بلتستانی ہیں، پاکستانی ہو کے آئیں گے۔ پھر یہ بھول جائیں گے کہ سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، کیا ہیں، مسلمانوں کے سامنے آئیں گے۔ ایک نعرہ تکبیر لگے گا بارڈر پہ، پوری قوم جسموں سے بم باندھ کے جائے گی۔ لہٰذا میں کشمیریوں سے بھی کہتا ہوں کہ مرال اپنا ہائی رکھیں۔ اگر پاکستان کی حکومت یہ کرائے کی حکومت ہے، مانگے تانگے کی حکومت ہے، اگر یہ آپ کے حقوق کی اس طرح سے جنگ نہیں لڑ رہی تو پاکستان کا بچہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری عوام آپ کو کتنا سپورٹ کر رہی ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قوم کے مائیں بہنیں بیٹیاں آج بھی
آپ کے لیے اپنے زیورات بیچتی ہیں، اور وہ لوگ جو مقبوضہ میں لڑ رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور ہمارے بچے کئی قربان ہوئے کشمیر کی آزادی کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے حقوق کی آواز اٹھائیں گے، اور یہ آپ کے حقوق نہیں ہیں، یہ ہمارے بھی حقوق ہیں۔ آپ کا اور ہمارا رشتہ کوئی زمین کا رشتہ نہیں ہے، نہ ہمیں آپ کے پانی سے غرض ہے، نہ زمین سے غرض ہے، نہ وہاں کی خوبصورتی سے غرض ہے۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر ہے، کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہمارا رشتہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کی آزادی تک بھی ہم جنگ لڑتے رہیں گے، نظریاتی جنگ ہو یا صحیح والی جنگ ہو، دونوں جنگیں ہم لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بس دعا کریں کہ ایسا موقع ملے کہ ہم سب لوگ اس غزوہ میں، اگر یہ واقعی غزوہ ہند ابھی ہونی ہے، ہمارے ہی دور میں اگر ہونی ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سرخروئی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور ہم لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں۔